بہت ہی پرانا تنازع اور یہ ہر سال کے آغاز پر ہی پیدا ہو جاتا ہے. سوشل میڈیا پر بھی بہت ڈسکس ہوتا ہے کہ ایک ہے شمسی سال اور ایک ہے قمری سال. وہ کہتا ہے جناب یہ تو شمسی سال ہے، اس پر نئے سال کا پروگرام کچھ نہیں بنتا، بلکہ اس پہ بات بھی کرنا جو ہے نا بڑا گناہ ہے. اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ اچھا یہ بتائیں کہ شمسی کسے کہتے ہیں؟ سر جو سورج کے ذریعے دن و ایام کی پیمائش ہوتی ہے. اور قمری کسے کہتے ہیں؟ چاند کے ذریعے جس سال کی پیمائش ہوتی ہے. سورج کس کا ہے؟ اللہ کا ہے، ہمارا ہے. ہمارے رب کا ہے. بے شک. چاند کس کا ہے؟ وہ بھی ہمارے رب کا ہے. یہ اتنی بڑی بحث نہیں ہے. اچھا. آپ قمری اعتبار سے سال شروع کرنا چاہتے ہیں آپ قمری اعتبار سے کریں، آپ شمسی اعتبار سے کرنا چاہتے ہیں آپ شمسی اعتبار سے شروع کریں. جی. لڑائی یہ نہیں، کیونکہ وہاں مذہبی ایام کی ہم بات نہیں کر رہے کہ عیدین ہے، رمضان ہے، مطلب وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ قمری اعتبار سے ہوتی ہیں. یہاں ہم ایک سالانہ پلاننگ کی بات کر رہے ہیں. جی. تو پلاننگ آپ چاہے قمری اعتبار سے کرنا چاہتے ہیں قمری اعتبار سے کریں، جی. جو رائج ہے آپ کے. ہمارے یہاں آپ دیکھ لیں ملک میں سارا سسٹم جو ہے وہ شمسی اعتبار سے، ایسے ہی انگلش کیلنڈر ہی یوز ہوتا ہے. ایسے ہی. تو جب ہر چیز اسی اعتبار سے ہے تو آپ سال کی اگر پلاننگ اسی اعتبار سے کر لیں تو اس میں کیا مذائقہ ہے؟ اصل معاملہ ہے کہ پلاننگ کریں، پلان کریں، اپنے سال کو پلان کریں کہ اس سال میں نے کرنا کیا ہے. تو یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ پلاننگ کو لے کر اس سال کے حوالے سے بڑے خیالات آ رہے ہیں کہ جناب یہ تو ہمارا سال ہی نہیں ہے، اور پھر منصوبہ بندی تو اسلام میں ہے ہی نہیں. زندگی کے بارے میں پلاننگ وغیرہ تو ہمارا غیر اسلامی ہے. یہ تو یورپین لوگوں کا، مغربی فکر کا، اور یہ جو ہمارے دانشور ہیں جو دانشور ہیں، موٹیویشنل موٹیویشنل اسپیکر ہیں، اسپیکرز ہیں، یہ ان کا ایجاد کردہ. ایجاد کردہ ہے. ہمارا اس سے کیا تعلق ہے؟ دیکھیں اسلام نے زندگی کو ایک نظم و ضبط کے ساتھ، ایک ڈسپلن کے ساتھ، زندگی کے جو اصول اور قواعد اسلام نے دیے نا آپ کو، جی. جی. دین اسلام نے دیے کہ زندگی کیسے گزاریں. جانوروں میں انسانوں میں یہی فرق ہے کہ جانور آتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں، خوراک کھاتے ہیں، بچے پیدا کرتے ہیں اور خوراک بن جاتے ہیں. انسان کے آنے کا مقصد یہ نہیں ہے. یہ جو نطق دیا گیا، یہ جو بولنے کی صلاحیت دی گئی، یہ جو خیال کی صلاحیت دی گئی، یہ جو قوت پرواز دی گئی، تو یہ پلاننگ ہے نا. جانور کبھی پلان کر رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے کہ بکرا ایسوسی ایشن بیٹھ کے ایک پلاننگ کر رہی ہے، کھوتا ایسوسی ایشن بیٹھ کے کوئی پلان کر رہی ہے. یہ انسان ہی کرے گا نا پلان. جی. جی. اللہ نے یہ صلاحیت انسان کو دی، تو پلان کرنا چاہیے. بحث یہ نہیں ہے کہ یہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. جی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک انسان کی زندگی کا ایک مقصد ہے، اس مقصد کو اپنے ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے اسے ایک پلاننگ کی ضرورت ہے. واہ واہ. تو سر وہ پلاننگ کیسے؟ دیکھیں میں ایک حدیث آقا کریم جاند عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے. میں اس کی روشنی میں چاہوں گا کہ مطلب زندگی کی پلاننگ، ایسی زبردست پلاننگ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے شاید آپ نے اس حدیث کو اس انداز سے یا اس مفہوم کے اعتبار سے شاید مطلب ہم نے نہ سمجھا ہو کہ اس میں پورا ایک زندگی کی پلاننگ کا ایک طریقہ بتایا گیا ہے، پلان کرنے کا. دیکھیں زندگی کو پلان کرنے کا ایک خوبصورت طریقہ میرے آقا کریم جاند عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے غلاموں، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو. واہ واہ، کیا بات ہے، واہ. اب اس کے اندر آپ دیکھیے کہ صحت کا گول شامل ہو گیا، واہ
کہ آپ کو اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے، اپنی ہیلتھ کا خیال رکھنا ہے، کہ بیماری سے پہلے، بیماری میں تو ہر کوئی خیال کرنا شروع کر دیتا ہے، یہاں کہا کہ پہلے، بیماری سے پہلے آپ صحت مند ہیں، آپ بیمار نہ ہو، اس کی پلاننگ کریں۔ اب تو جب ڈاکٹر کے پاس جا کے ہمیں ہوش آتا ہے کہ ہمارا تو ایک بیمار معاشرہ ہے نا، کہ ہر دوسرا بندہ بیمار نظر آئے گا آپ کو۔ تو ایک ہیلدی لائف گزارنے کا طریقہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے ہمیں تعلیم فرمایا کہ اپنی صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو، واہ، اس کی یعنی اس کی دیکھ بھال کرو، خیال رکھو۔ کیسے؟ مثلاً آپ واک کریں، آپ کچھ تھوڑا بہت جم کرتے ہیں، کہ صحابہ کرام علیہم رضوان تیر اندازی کرتے تھے، گھڑ سواری کرتے تھے، تیراکی کرتے تھے، تو وہ تو ان چیزوں میں اپنی فٹنس کا خیال رکھتے تھے، پیدل چلتے تھے، سادہ غذائیں تھیں، واہ 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 واہ، فٹنس کمال تھی۔ ہماری فٹنس کا کیا حال ہے؟ ہم تو 1 کلومیٹر پیدل نہیں چل سکتے۔ تو ہمیں اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے، زندگی میں ایک گول اپنے صحت کے لیے بھی بنانا چاہیے کہ میں صحت مند رہوں، اللہ نے جو مجھے نعمتیں دی ہیں میں اس کی قدر کروں اور ان کا خیال رکھوں۔ اس صحت کا گول سیٹ کرتے وقت واک ڈالے اور کیا کیا کریں؟ غذا، اچھی غذا کریں، ہیلدی غذا کریں، اپنے سونے جاگنے کے معاملات کو بہتر کریں، ٹھیک ہے۔ ہیلتھ کے لیے بہت اچھا ہے کہ اپنے دل کو صاف کریں، کسی سے حسد نہ کریں، بغض نہ کریں، اس کا بھی ہیلتھ سے تعلق ہے بہت بڑا۔ یعنی جب آپ دل میں یہ ساری چیزیں رکھتے ہیں تو ٹینشن ہوتی ہے، انزائٹی، ڈپریشن، پھر اسی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو صحت مند زندگی گزارنے کے لیے دل کا صاف رکھنا۔ واہ، ہمارے ایک استاد تھے، وہ اکثر فرماتے تھے کہ بیٹا پیسہ اپنے اوپر خرچ کیا کرو ڈاکٹر کو دینے کے بجائے، واہ واہ، یعنی اپنا خیال رکھا کرو، آؤٹنگ کیا کرو، گھوما کرو، پھرا کرو، اللہ کی بنائی ہوئی اس کائنات کو دیکھا کرو، مشاہدہ کیا کرو، اس میں تفکر، تدبر کیا کرو، واہ، سیاحت بھی ضروری ہے، کیا بات ہے، کیا بات، اپنی صحت کا خیال رکھو۔ کیا بات ہے، اور یہی بات حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمائی گئی کہ قبل اس کے کہ تم بیمار ہو تو اپنی صحت کو غنیمت جانو۔ واہ، اور دوسری بات جو میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمایا کہ میرے غلاموں، اپنی فراغت کو مصروفیت سے پہلے غنیمت جانو۔ واہ واہ واہ، اب دیکھیے کہ فارغ ٹائم ہے آپ کے پاس تو اس کا گولز بنائیں کہ مجھے فرصت مل گئی۔ سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ لائف میں ایک تو فراغت وہ بھی ہے کہ ایک بچہ ہے، ابھی اس کی شادی نہیں ہوئی، ابھی اس پہ ذمہ داریاں نہیں ہیں، تو فراغت ہے اس کی، تو وہ جتنا کچھ سیکھ سکتا ہے، اپنے ٹائم کی قدر کرے، ٹائم مینجمنٹ سیکھنا اور اپنے وقت کو صحیح استعمال کرنا۔ تو یعنی فراغت کو مصروفیت سے پہلے، ایک تو یہ اس کا مفہوم بنتا ہے۔ جی، دوسرا یہ کہ سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ اچانک آپ کو کوئی فراغت مل گئی، مثلا، پینڈامک آ گیا، جی جی، اب لوگ فارغ ہو گئے، جو جتنا زیادہ مصروف تھا وہ اتنا زیادہ ویلا ہو گیا، سب بیٹھے ہوئے، اب کیا کریں؟ صرف یہ کوستے رہیں بیٹھ کے کہ یار کیا ہو گیا، کیا، اس سے بہتر اس موقع کو غنیمت جانو۔ واہ، قدرت نے یہ جو اسپیڈ بریکر دیا ہے لائف میں، کوئی سبق دینے کے لیے دیا ہے، کوئی پلان کرنے کے لیے دیا۔ کوئی اچانک کسی بیماری کا شکار ہوتا ہے، بیڈ ریسٹ پہ چلا جاتا ہے، کوئی اور واقعہ ایسا ہوتا ہے، قید میں چلا گیا ایک بندہ، کہیں کوئی ایسا واقعہ ہوا کہ اس کے پاس اب وقت ہے، پہلے ٹائم نہیں تھا، اب اس کے پاس ٹائم ہی ٹائم ہے، تو کیا کرو؟ اس ٹائم کو آپ غنیمت جانو۔ ایک دفعہ میں نے ایک ایئرپورٹ پہ دیکھا، مشاہدہ کیا کہ وہ فلائٹ ڈیلے ہو گئی، 2 گھنٹے اعلان ہوا کہ فلائٹ ڈیلے ہو گئی۔ تو ایک صاحب کو میں نے دیکھا، اس نے کیا کیا، بیگ کھولا، اس میں سے بک نکالی اور ساتھ میں ڈائری لی اور اس نے کتاب پڑھنا شروع کی اور نوٹس لکھنا شروع کر دی۔ باقی لوگوں کو دیکھا وہ شور مچا رہے تھے، کیا ہو گیا، کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا، اس کو ادھر ادھر، یہ جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، اب ٹائم جو ملا اس ٹائم کو غنیمت جانو۔ کوئی ایسا کام کر لو جو تمہیں آگے کام آئے، جب تمہارے پاس فرصت نہ ہو تو یہ بڑی وقت اہم بات ہے، بہت اہم، اور اس آج کل کے مصروف اور پرہنگام زمانے کے حوالے سے بہت اہم بات ہے۔ آپ کے پاس کبھی اچانک سے آپ کے پاس وقت آ جاتا ہے، تو اس وقت کو مصروف ہونے سے پہلے غنیمت جاننا۔
یہ بڑا نیا زاویہ سامنے آ رہا ہے. عموماً تو ایک ویلے لوگ کا کنسیپٹ بھی ہے، ڈسکس بھی ہوا ہے. تو یہ جو فراغت ہے اس کو غنیمت جانے، تو اس طرح سے پتہ چلتا ہے کہ فراغت بھی ایک نعمت ہے. بہت بڑی نعمت ہے کہ اگر آپ اپنے ٹائم کو مینیج کرنا سیکھ جاتے ہیں. ہمارے یہاں ٹائم مینجمنٹ نہ سکھائی جاتی ہے نہ اس پہ کوئی عمل کیا جاتا ہے. وقت کچھ لکھا جاتا ہے اور کام کسی اور وقت ہو رہا ہوتا ہے. کہیں جلدی سے پہنچ جاؤ وقت پر تو وہاں انتظار کرنا پڑتا ہے. ٹائم مینجمنٹ کا بھی اسلام سے کوئی تعلق ہے؟ بہت زیادہ. دیکھیں، صبح جاگنے کا وقت ہے، رات کو سونے کا وقت ہے. اللہ نے دن بنایا کام کے لیے، رات بنائی. ابھی میں ایک عمان میں میری بات چل رہی تھی تو وہ مجھے کہنے لگے یار آپ ڈاکومنٹ صبح جلدی بھیجیے گا. تو میں نے کہا وہ کیوں؟ کہنے لگے یہاں پہ لوگ فجر سے کام شروع کرتے ہیں اور ظہر تک کام کرتے ہیں. بس واہ. جیسے ہی 12-1 بجتے ہیں سب اپنی سیٹوں سے اٹھ جاتے ہیں. کام کی ٹائمنگ یہی ہے، فجر کے بعد سے لے کر ظہر تک. واہ. اور ہم ظہر میں اٹھتے ہیں اور اس کے بعد پلان کر رہے ہوتے ہیں کہ کیا کریں. اس وقت بھی نہیں پتہ ہوتا کہ ہم کرنا کیا ہے. اپنی فرصت کو مصروفیت سے پہلے جو ہے وہ غنیمت جاننا اور پلان کرنا، ایک گول بنانا کہ اپنے ٹائم کو کیسے گزارنا ہے، وقت کو کیسے گزارنا ہے. پہلے ہم وقت کو ضائع کرتے ہیں، پھر وقت ہمیں ضائع کر دیتا ہے. واہ 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 واہ، کیا بات ہے. اور تیسری بات، جی اب دیکھیے کہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے جو تیسری بات ارشاد فرمائی کہ اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو. واہ. اب یہ جوانی کا گول ہے کہ بڑھاپا آنے سے پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے کیا کرنا ہے. جوانی کے بھی گولز ہیں. گولز ہونے چاہیے. دیکھیں کام کا ایک ٹائم ہے. آپ کی باڈی میں طاقت مطلب ایک وقت تک ہوتی ہے، اس کے بعد جوانی ڈھلنا شروع ہو جاتی ہے. جی. آپ وہ زور نہیں لگا سکتے. پہلے زور ہوتا ہے، تجربہ نہیں ہوتا. بعد میں تجربہ ہوتا ہے، زور نہیں ہوتا. تو اس جوانی میں اپنی طاقت کو کہاں استعمال کرنا ہے کہ جب بڑھاپا آئے تو وہ آپ شاندار طریقے سے گزاریں. جوانی میں کون کون سے کام کرنے، کوئی پلاننگ ہو. دیکھیں نا، زندگی کو پلان کرنے ہی کے تو طریقے بتائے جا رہے ہیں کہ بڑھاپے سے پہلے جوانی کو. کیا بات ہے، کیا بات ہے. واہ، شاندار بات ہے. میرے آقا کریم علیہ السلام کی اگر حیات مبارکہ کو آپ دیکھیں جو ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. بے شک بے شک. حضور علیہ السلام نے 9 سال کی عمر مبارک سے جو ہے وہ بزنس اسٹارٹ کیا، کام کرنا. 9 سال کی عمر مبارک سے اور 35 سال تک. جب آپ کی عمر مبارک ہوئی 35 سال تو یہ کوئی 26 سال بنتے. 9 سال سے 35 سال، اس کو یہ 26 سال میرے آقا کریم علیہ السلام نے تجارت فرمائی، بزنس کیا، نیشنل انٹرنیشنل سفر کیے حضور علیہ السلام نے، پارٹنرشپ کی حضور علیہ السلام، تجارتی قافلے لے کر گئے آقا کریم. یعنی معاش کو اتنا وقت دیا گیا. کیا بات ہے. معاشی سرگرمیاں رہیں ساری، ٹریولنگ بھی ہے اس میں، ساری چیزیں ہیں. تو 26 سال، یعنی اگر غلام بھی آقا کریم علیہ السلام کے اپنی زندگی کے 26 سال اپنے کاروبار اور بزنس کو دیں، اور یہی گولڈن ٹائم ہوتا ہے جس میں آپ مطلب وقت اتنا دے سکتے ہیں، تو آپ اتنا ٹائم اپنے چیزوں کو سیٹ کریں جوانی کے اندر، اور پھر باقی زندگی جو ہے وہ آپ پھر اپنے الٹیمیٹ گول کی طرف آئیں. اس طرف بھی ہم آتے ہیں، الٹیمیٹ گول کیا ہونا چاہیے، کیسے ہونا چاہیے، اس طرف بھی ہم بات کرتے ہیں. تو بقیہ زندگی جو ہے، یعنی مثال کے طور پہ ایک شخص نے کہا کہ یار 20 سال کی عمر میں اس نے کام شروع کیا، وہ کہتا ہے میں 30 سال کام کو دوں گا، اتنے میں میرے بچے بھی بڑے ہو جائیں گے، جوانی ہے، میں اپنا کام چیزیں سب سیٹ کر دوں، 50 سال تک میں یہ ساری چیزیں سمیٹ کر اس کے بعد یہ تمام چیزیں آگے دے کر، یعنی جن کو بعد میں دینی ہے انہیں ڈرائیونگ سیٹ پہ بٹھاؤں، اسٹیئرنگ ان کو دوں، یہ مشل ان کے ہاتھ میں دوں، وہ لے کر آگے دوڑیں، اور میں ذرا اب جو چیزیں میں کر چکا ہوں اب میں ان کو سیٹ کروں، سیدھا کروں اور آگے چلوں. جوانی کی کوئی پلاننگ ہو، یہ کام میں نے اپنی جوانی میں کرنا ہے. عبادات بھی ہوں،
معاملات بھی ہوں، معاش بھی ہو، جوانی میں انسان زور مار سکتا ہے۔ کوئی اس طرح سے جوانی میں عبادت سمجھ میں نہیں آتی۔ جوانی کی عبادت ہی تو سمجھ آتی ہے۔ واہ، آپ کون سے جانور کا گوشت پسند کرتے ہیں کھانا؟ جوان کا یا کسی ظاہری بات ہے جوان کا، بلکہ نوجوان کا؟ نوجوان کا، تو یہی چیز جو ہے وہ، دو دانت کا۔ یہی چیز جو ہے نا، اپنے لیے تو ہم جوان پسند کرتے ہیں، اللہ کو بھی عبادت جو ہے نا، نوجوان کی عبادت بہت زیادہ محبوب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے، ملائکہ دیکھو میرا بندہ جوان ہے، اس کے جسم میں جان ہے، طاقت ہے، بہت کچھ کر سکتا تھا، لیکن یہ اپنی جبیں میرے آگے آ کے جھکا رہا ہے۔ واہ، تم گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اسے بخش دیا ہے۔ جوانی کی عبادت، جوانی میں تجارت، جوانی میں محنت آپ کریں، اپنی جوانی کے گولز بنائیں، شاندار بنائیں، واہ، اور جب بڑھاپا آئے تو پھر آپ اپنے تجربے سے فائدہ اٹھائیں، اپنے ایکسپیرینس سے فائدہ اٹھائیں۔ ہمارے پاکستان کے ایک بہت اچھے اسٹار ہیں وسیم اکرم صاحب، ان کا ایک دفعہ میں انٹرویو دیکھ رہا تھا، تو وہ کہنے لگے کہ شروع میں جب میں کرکٹ کھیلتا تھا تو میں باؤنڈری سے بھاگتا تھا، تو پہلے میرے پاس طاقت تھی، تجربہ نہیں تھا، بعد میں جیسے جیسے ایج بڑی ہوئی تو میرے پاس ایکسپیرینس تو آ گیا، سوئنگ کے سلطان بن گئے وہ، لیکن وہ طاقت نہیں تھی اتنی، تو وہ وکٹ کے پاس سے پھر گیند کراتے تھے۔ کیا بات ہے۔ تو جوانی میں آپ اپنے کام کر لیں تاکہ بعد میں آپ کو ایزی فیل ہو۔ ہمارے یہاں زور مارنا ہے جوانی میں مارنا، بعد میں تو پھر جب زور نہیں مار سکتے تو غصہ کر رہے ہوتے ہیں، کوڑتے ہیں، لڑتے ہیں۔ زمانے کو برا بھلا کہتا ہے پھر۔ تو دیکھیں، ایک کامیاب اور ایک ناکام شخص کو برابر وقت ملتا ہے، ایک امیر شخص کو، ایک غریب شخص کو، اللہ قدرت نے تو 24 گھنٹے سب کو برابر دیے۔ اب ایک شخص سے وہ اپنی پلاننگ کرتا ہے کہ یار میں اپنے آپ کو کہاں دیکھتا ہوں، مجھے کہاں ہونا چاہیے، اور اس میں حدیث رسول آپ کو جو ہے وہ آپ کی معاونت کر رہی ہے، آپ کو ترغیب دے رہی ہے کہ اپنی بڑھاپے سے پہلے اپنی جوانی کو غنیمت جانو۔ واہ سر، ایک چیز اور ہے کہ ہم جو ہمارے سننے والے ہیں ان میں ظاہری بات ہے جوانوں کے ساتھ ساتھ وہ لوگ بھی سن رہے ہوں گے جو جن کی ایج ہماری ایج کے ہیں اور انہوں نے پلاننگ نہیں کی ہوگی، اب وہ پلاننگ کرنا چاہ رہے ہیں، تو ان کے لیے کیا؟ ہاں دیکھیں، اسی لیے اسی حدیث مبارکہ میں جو اگلی بات ہے وہ یہ ہے کہ غریبی سے پہلے امیری کو غنیمت جانو۔ واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ یعنی غربت سے پہلے امیری کو، مالداری کو غنیمت جانو۔ اگر اللہ نے مال و دولت دیا ہے تو اس کی قدر کرو۔ اس کے دو پہلو ہو سکتے ہیں کہ اگر ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کچھ چیزیں ہیں تو اس کی قدر کیسے کی جائے، تو اس کے دو طریقے ہیں۔ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ سدا مالدار رہے، اس کے مال میں برکت ہوتی رہے، تو لیں جی، بڑا سمپل سا اس کا ایک نسخہ ہے، وہ میں عرض کیے دیتا ہوں۔ اچھا، دو کام کر لے وہ، جو چاہتا ہے کہ وہ سدا مالدار رہے، قائم رہے اس کی، مفلسی سے بچا رہے، اچھا، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بچا رہے۔ اتھینٹک بات۔ لوگ تو بہت سارے وظیفے بتاتے ہیں نا، میں سمپل دو باتیں بتا رہا ہوں، ان پہ عمل کر کے دیکھیں۔ نمبر ایک، شکر گزاری بڑھا دیں۔ واہ، کیا کریں؟ شکر گزاری۔ شکر کرنے سے مال میں برکت ہوتی ہے، نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، یہ اللہ کا فرمان ہے، وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، شکر کرنے والوں کے پاس جو ہے وہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ اللہ کی راہ میں دینا شروع کر دیں، اچھا، برکت ہونا شروع ہو جائے گی۔ اب بعض لوگ کہیں گے یار ہمارے پاس تو اتنا مال نہیں ہے، تو بھائی مال نہیں ہے تو آپ بھی اس پہ عمل کریں، جتنا ہے وہیں سے شکر شروع کر دیں، واہ، گلا شکوہ ختم کر دیں، آپ کے مال میں اضافہ شروع ہو جائے گا۔ اور اگر 2 روٹیاں ہیں تو اس میں سے آدھی روٹی کسی کو دے دیں،
آدھی نہیں دے سکتے، کوارٹر ٹکڑا ہی کسی کو دیں، دینا تو شروع کریں، آنا خود شروع ہو جائے گا۔ جس کنویں سے لوگ پانی نکالتے رہتے ہیں علی بھائی، اس میں تازہ پانی آتا رہتا ہے، یہ فارمولہ ہے۔ ابھی مدینہ شریف میں آپ نے دیکھا کہ وہ البیک پہ رش کیسا تھا، کمال، ویسے مفت بڑھ رہا ہے۔ اس کی جو اسٹوری ہے وہ یہی تھی کہ اس کا جو آنر تھا، جب اس کا انتقال ہوا، اس کے بچے آئے تو کہا یہ جاتا ہے کہ وہ بچوں کو بتایا مینجمنٹ نے کہ آپ کے والد صاحب ہر سیل پر 1 ریال صدقہ کرتے تھے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے۔ تو اب نئی مینجمنٹ آ گئی، آپ لوگ آ گئے، آپ کی کیا پالیسی ہے کہ اس کو کنٹینیو کریں یا اسے ختم کر دیں؟ تو وہ بھی سخی باپ کی اولاد تھی، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ ان کے بھی رگوں میں سخی باپ کا خون تھا، کہنے لگے ہمارا باپ 1 ریال خرچ کرتا تھا، ہم 2 کریں گے۔ کیا بات ہے، واہ۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اس کی فوڈ چین کیسے گروتھ کر رہی ہے اور کتنی فرنچائز شروع ہو گئی، کتنی برکت ہو گئی۔ تو مال اللہ کی راہ میں دینے سے برکت ہوتی ہے، واہ، اور شکر کرنے سے اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو یہ 2 کام اگر کوئی چاہتا ہے سدا وہ مالدار رہے، اس کی نسلوں میں بھی مال باقی رہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ سمپل طریقہ ہے کہ اپنے بچوں کو بھی نصیحت کر کے جائے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، غریبی سے محفوظ رہے۔ غریبی سے محفوظ رہے گا، شکر کرتے رہو۔ کیا بات ہے۔ غریبی سے پہلے امیری کو غنیمت جانو۔ اور پھر ایک بات اور بھی ہے اس میں کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب بندہ دنیا سے جا رہا ہوتا ہے، تو یہ غریبی کا وقت ہوتا ہے کہ بندہ خالی ہاتھ جا رہا ہے۔ تو دنیا میں اپنی امیری کو غنیمت جان کر جس کا لین دین کا معاملہ ہے، جہاں خرچ کرنا ہے، صحیح جگہ پہ پیسے لگا کر چلے جاؤ، واہ واہ واہ، کیا، تاکہ اس غریبی سے پہلے اس امیری کو غنیمت جان۔ واہ واہ واہ۔ امیری کا کنسپٹ اس کے علاوہ بھی کچھ ہے کہ مال و دولت ہی امیری ہے؟ لیکن خیال کا ہونا، بلند خیالی نصیب ہونا، یہ بہت بڑی امیری ہے۔ اچھا، صبر و شکر کی نعمت ملنا بہت بڑی امیری ہے۔ صحت و سلامتی کا ملنا بہت بڑی امیری ہے۔ واہ رات کو سکون سے نیند آنا بہت بڑی امیری ہے۔ واہ واہ، آپ پرسکون رہتے ہیں، اطمینان قلب نصیب ہوا ہے، بہت بڑی امیری ہے۔ واہ، اللہ نے آپ کو اپنے کاموں کے لیے چن لیا ہے، تو یہ بہت بڑی امیری ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ میں نے تو بہت سارے غریب ایسے بھی دیکھے کہ جن کے پاس پیسے کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ کیا بات ہے، کیا عمدہ جملہ فرمایا، واہ واہ واہ۔ بہت سارے غریب ایسے دیکھے جن کے پاس پیسے کے سوا، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ یہ جملہ کسی دانا کا قول ہے کہ میں نے بہت سارے ایسے غریب دیکھے جن کے پاس دولت کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ کیا بات ہے، کتنی کسک اور تڑپ ہے اس جملے میں۔ حقیقی محرومی کا ذکر ہے اس میں کہ دولت کے سوا۔ علی بھائی، بچوں کو بھی نا اتنا دے کے نہیں جانا چاہیے۔ اچھا، اپنے بچوں کو قابل بنا کر جائیں، کوئی نہ کوئی فن، ہنر، صلاحیت دے کر جائیں، صرف پیسہ نہ دے کے جائیں، ورنہ وہ پیسہ بھی برباد کریں گے، خود بھی برباد ہوں گے۔ پیسہ اتنا دیں انہیں کہ جتنا ان کی ضرورت کا ہے۔ بچوں کو قابل بنانے پہ زیادہ توجہ دیں۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ ہم بچے کو قابل بنانے کے بجائے بینک بیلنس اس کو دیے جا رہے ہوتے ہیں۔ ابھی ایک صاحب کا انتقال ہوا تو بہت بڑے بزنس مین تھے، بلڈر تھے، بچوں کو انہوں نے کریڈٹ کارڈ، یہ وہ سب کچھ دیا ہوا۔ اب جب انتقال ہوا تو وہ پیچھے شور مچا، بچوں کو کوئی کام آتا نہیں تھا، سارے ادھر کیس تو ادھر کیس تو یہ چیز وہ ختم۔ اب وہ بچے مشکل سے کہیں نوکریاں کر رہے ہیں۔ تو بچے کو قابل بنائیں، پلاننگ نہیں ہے۔
پلاننگ نہیں، بس پیسہ 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 پیسہ. پیسہ کتنا چاہیے؟ پیسہ ہماری ضرورت ہے، ہمارا مقصد تو نہیں ہے دنیا میں آنے کا پیسہ. یہ بات سمجھ میں نہیں آتی لوگوں کو. دیکھیں نا، میرے آقا کریم علیہ السلام نے جو تعلیمات ارشاد فرمائی اس کی روشنی میں دیکھیں آپ ایسا ہی ہے. کہ پیسہ ہماری ضرورت ہے، ہمارا مقصد پیسہ نہیں ہے، محض ایک ضرورت ہے. محض ایک ضرورت ہے. گھر ہماری ضرورت ہے، سواری ہماری ضرورت ہے، یہ ہماری ضرورتیں ہیں. ہم نے ضرورت کو مقصد بنا لیا اور جو مقصد تھا اس کو چھوڑ دیا. ایسا ہی ہے. اور آخری بات جس میں مقصد بیان ہو رہا ہے، اور یہ وہ بات ہے کہ باقی تمام چیزیں، باقی گولز کے حوالے سے تو سارے لوگ بات کرتے ہیں کہ اپنی زندگی اچھی ہونی چاہیے، یہ اچھا ہونا چاہیے، وہ اچھا ہونا چاہیے، یہ اچیو کر لو، وہ اچیو کر لو، یوں کر دانشور اسی میں ہے. لیکن دین جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ ساری چیزیں تمہاری ضرورت ہیں، مقصد نہیں ہے. اب مقصد کی بات بھی اس میں شامل ہو گئی. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت. اللہ 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 تمہیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ تم آئے کیوں ہو. اللہ اللہ. مفہوم یہ ہے کہ تمہیں یہ پتہ ہو کہ تم آئے کیوں ہو، کہاں سے آئے ہو، کہاں جانا ہے، کتنی دیر اس مسافر خانے میں ٹھہرنا ہے، مقصد حیات کیا ہے. یہ جو کچھ ہم آج یہاں پر ہیں، یہ سب تو ہم نے زمین کی غذائیں کھا کر ہماری باڈی بنی. وہ بقول واصف صاحب کے، نہ انسان کچھ پاتا ہے نہ کچھ کھوتا ہے، انسان آتا ہے اور جاتا ہے. واہ. تو یہ تو جو کچھ ہے وہ یہیں رہ جائے گا. تو وہ کیا ہے جو آیا تھا، وہ کون ہے جو جائے گا، کون ہے جو پہلے عالم ارواح میں تھا، پھر وہاں سے عالم رحم میں آیا، پھر عالم دنیا میں، پھر عالم برزخ میں، پھر عالم محشر میں، پھر عالم جنت میں. تو یہ راز کیا ہے، زندگی کا مقصد کیا ہے. تو جب اس راز کو ہی نہیں سمجھیں گے ہم، جو قرآن نے سمجھایا کہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، موت و حیات کو اس لیے پیدا کیا تمہیں آزمائیں کون اچھے عمل کرتا ہے. آنے کے مقصد کو کون پہچانتا ہے. تو مقصد حیات کو جب تک ہم نہیں اس کا گول بنائیں گے کہ کتنا وقت ہم نے ان کاموں کو دینا ہے اور کتنا وقت اپنے الٹیمیٹ گول کو دینا ہے. الٹیمیٹ گول بندگی ہے، خدمت ہے. کیا بات. اب میں نے دیکھا بہت بڑے بڑے افسر ریٹائرڈ ہو جاتے ہیں، پھر وہ جاب کی تلاش میں لگے ہوتے ہیں. پینشن مل رہی ہے، سب کچھ ہے، لیکن پھر تو بھائی جو آپ نے سیکھا ہے، اتنا ایکسپیرینس ہے، اس کو کسی کو سکھا دو. ہمارے ایک دوست ہیں بہت اچھے یہاں پر، انہوں نے فاؤنڈیشن بنائی، یہاں پہ ادارہ بنایا، بہت اچھے قابل بزنس مین. جیسے ریٹائرمنٹ ہوئی ان کی اپنی، تو انہوں نے ایک ٹائم پہ اپنے آفس کو چھوڑا، یہاں آ گئے، ادارہ بنایا. یہاں ایک ہاسپٹل بھی ہے، مسجد بھی ہے، مدرسہ بھی ہے، اسکول بھی ہے، بہت ساری چیزیں بنائیں، اور سارا دن یہاں گزارتے ہیں. اور ماشاءاللہ بہت فٹ بھی ہیں، ان کو ایک اندر کا ایک سکون بھی ملتا ہے. تو مجھے کہنے لگے تسلیم بھائی، میرے پاس لوگ پیسے لے کے کھڑے ہوتے ہیں، مجھے نیڈ نہیں ہوتی پیسوں کی، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ میں بزنس مین ہوں، اور وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ بندہ خود یہاں بیٹھا ہوا ہے تو ہمارا پیسہ ضائع نہیں کرے گا. دوسری بات یہ کہ انہوں نے یہ کہا کہ جب سے میں اس کام میں آ کے لگا ہوں، میری اپنا جو بزنس ہے اس کی زکوٰۃ بھی میری بڑھ گئی. کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات. دینے والی اس کی ذات. تو ہمارے ہاں جو ایک طبقہ ہے وہ صرف حل مم مزید، بس مال 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 مال. صبح اٹھیں گے، اے بھا دھندو جو کرو تھیو، شام کو سوئیں گے تو بس یہی دھندے کا کیا ہو. کبھی یہ نہیں سوچیں گے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے. ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم یہاں آئے کیوں ہیں، ہم نے جانا کہاں ہے، زندگی کا مقصد کیا ہے. وہ راز پانا اور اپنی زندگی کو بامقصد بنانا، یہی مقصد حیات ہے. واہ واہ واہ. سر یہ تو ماشاءاللہ بڑی شاندار گفتگو آپ نے فرمائی. اب ان سب چیزوں کو ایک مختصراً جو ہے وہ وقت ہمارا ختم ہو جا رہا ہے،
کہ ان تمام جو گولز ہیں ان کو ہم اس پورے سال میں کیسے ایڈ کریں، پلاننگ کیا کریں، مطلب نوٹ پیڈ بنائیں، کوئی ڈائری لکھیں؟ دیکھیں علی بھائی، یہ 5 باتیں احادیث میں آئیں، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جان، یہی 5 گولز آپ بنا لیں۔ ایک گول آپ کی صحت کا ہو، ایک معاش کا ہو، ایک وقت کا ہو، ایک اپنی زندگی کے بارے میں، اور ایک الٹیمیٹ گول ہو۔ واہ، یہ 5 گولز آپ کے ہونے چاہیے کہ مجھے اس سال کے اینڈ پہ میں اپنے آپ کو کہاں دیکھتا ہوں، میرے اندر کیا کیا خامیاں ہیں، اس کو صحیح کرنا ہے، کون سے کام میرے ذمے جس کو میں نمٹاؤں تاکہ میں اپنے الٹیمیٹ گول کی طرف چل پڑوں۔ تو اپنی چیزوں کو سنبھالنا، وقت پر چیزیں حوالے کرنا اور اپنے آپ کو فری کرنا، اللہ کی بنائی ہوئی اس کائنات میں غور و فکر کرنا، تفکر تدبر کرنا اور ایک بامقصد زندگی گزارنا۔ واہ، بلکہ ایک اللہ والے نے بہت خوبصورت بات کہی، کہتے ہیں اے انسان، جب تو دنیا میں آیا تو تو رو رہا تھا، دنیا ہنس رہی تھی، کیونکہ بچہ جب روتا ہے لوگ مبارکباد دیتے ہیں کہ مبارک ہو زندہ پیدا ہوا۔ فرمایا اے انسان، جب تو رو رہا تھا، تو پیدا ہوا، تو رو رہا تھا، دنیا ہنس رہی تھی، تو اپنی زندگی ایسے گزار کے جاؤ کہ جب تمہاری موت کا وقت آئے تو تم ہنس رہے اور دنیا رو رہی ہو۔ واہ واہ کیسا مرد کلندر چلا گیا۔ واہ 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 واہ، سر شاندار، حیران کن، کیونکہ جو حدیث شریف آپ نے بیان فرمائی، بچپن سے ہم اس کو بسوں میں، راستوں میں، کیلنڈرز میں، مطلب بہت مشہور حدیث پڑھتے آئے ہیں، لیکن جس زاویے سے، جس اینگل سے آپ نے آج اس کو بیان کیا ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت طبیعت شاد ہوئی۔ سر بہت شکریہ قیمتی گفتگو کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔